ہمیں چودھری بختیور کی گاڑیوں میں لفٹ مل گئی۔ روشنی، اس کی خالہ اور میں چودھری بختیور کے ساتھ اس کی وسیع و عریض جیپ میں بیٹھے۔ ہمارے علاوہ زری گل، کیمرہ مین رضوی اور 2 مزید افراد جیپ میں گھس گئے۔ باقی افراد اسٹیشن ویگن میں ٹھونس دیے گئے۔ 3 افراد کو چھت پر بھی بیٹھنا پڑا۔ چھت پر کیریئر فکس کیا گیا تھا۔ اس کیریئر پر خیمے، رسیاں، بستر اور کیمپنگ کا دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ اونچے نیچے پتھریلے راستے پر سست روی سے ہمارا سفر شروع ہوا۔ گاڑی کو لگنے والے ہر جھٹکے کے ساتھ زری گل کے ہونٹوں سے کرہسی نکل جاتی تھی۔ روشنی بھی گاہے بگاہے اپنے زخمی پاؤں کی وجہ سے سسکاری بھرتی تھی۔ وہ جیپ میں پھیلے ہوئے دھوئیں کی وجہ سے بھی بیزار تھی۔ یہ دھواں ایک گڑگڑی یعنی چھوٹے حقے کا تھا۔ گڑگڑی پینے والا ہٹا کٹا پٹھان جیپ کی سب سے پچھلی نشست پر پھیل کر بیٹھا تھا اور ہر چیز سے بے نیاز نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ روشنی کے خیرہ کن حسن سے بھی۔ راستے میں روشنی چودھری بخت سے بھی گفتگو کرتی رہی۔ موجودہ صورتحال میں روشنی کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی تھی اور ہم سب پس منظر میں چلے گئے تھے۔ چودھری کے ساتھ روشنی کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا تعلق ضلع سیالکوٹ سے ہے۔ پسرور کے ایک گاؤں رنگ والی کے قریب چودھری بخت کی بہت سی زمینیں تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مربع اس نے لیز پر بھی لے رکھے تھے۔ زمینوں کی آمدن کے علاوہ وہ اپنے علاقے میں ایک فیکٹری بھی چلا رہا تھا۔ یہاں فٹ بال کا خام مال تیار کرنے اور جوڑنے کا کام ہوتا تھا۔ مقامی لوگ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں فٹ بال جوڑتے تھے اور چودھری بختیور کے بینک بیلنس میں اضافہ کرتے رہتے تھے۔ علاقے میں چودھری کی حویلی مشہور ترین تھی۔ اسے لال کوٹھی کہا جاتا تھا۔ لال کوٹھی کی تاریخ بڑی پرانی تھی۔ کسی وقت یہاں سیر و شکار کے لیے آنے والے انگریز افسران ٹھہرا کرتے تھے۔ اب یہ دیسی انگریزوں کے استعمال میں تھی۔ چودھری بخت کے معزز دوست اور ہم پیالہ و ہم نوالہ یہاں قیام کرتے تھے۔ چودھری بخت ماضی میں MPA رہ چکا تھا۔ اب ایک بار پھر الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ پچھلی جمعرات کو وہ اور اس کے چند دوست شکار کے لیے سیالکوٹ سے روانہ ہوئے تھے۔ یہاں بالا کوٹ میں چودھری بخت کا ایک مقامی دوست ملک گلریز خان رہتا تھا۔ یہ وہی چوڑا چکلا پٹھان تھا جو لینڈ کروزر میں بیٹھ کر بڑے تنتنے سے گڑگڑی پی رہا تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، یہ شخص گونگا تھا۔ موجودہ شکاری مہم کا سارا انتظام اسی ملک گلریز نے کیا تھا۔ ساتھ میں اس کا بھائی بھی شامل تھا۔ یہ لوگ یہاں 6-7 روز سے مسلسل شکار کھیل رہے تھے۔ 2 روز پہلے ملک گلریز خان کے بھائی کو پیٹ میں درد کی شکایت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بالا کوٹ واپس چلا گیا تھا۔ اب اپنا ٹور مکمل کر کے یہ لوگ بھی واپس جا رہے تھے۔ میں نے ٹو لینے کی کوشش کی اور مجھے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کو چلاس اور کیچال وغیرہ کے حالات کے بارے میں واجبی سی معلومات حاصل ہیں۔ انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ کوئی کوپیما ٹیم وہاں لاپتہ ہوئی ہے اور اس کی تلاش بڑی سرگرمی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ٹیم کس ملک سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ فلمی یونٹ کی گمشدگی کے بارے میں بھی انہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ قریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم جیپ ٹریک تک پہنچ گئے۔ یہ ٹریک نہایت خستہ حالت میں تھا۔ جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں راستہ بالکل ناپید تھا۔ سورج تیزی سے مغرب کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا۔ چودھری بخت اور اس کے ساتھی ملک گلریز کی کوشش تھی کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے یہ مختصر قافلہ ہموار راستے پر پہنچ جائے۔ وہ برساتی نالا جو شروع میں ہمارے ساتھ تھا اب بھی کبھی کبھی اپنی جھلک دکھا دیتا تھا۔ اسی دوران ہمیں ایک ہیلی کاپٹر بھی نظر آیا۔ وہ دور جنوبی پہاڑیوں پر نیچی پرواز کر رہا تھا۔ اس کی پھٹ پھٹ ہوا کے دوش پر تیرتی ہم تک پہنچ رہی تھی۔ بے اختیار میں نے سوچا، کیا پتا اس ہیلی کاپٹر کا تعلق کسی نہ کسی طور ہماری تلاش سے ہی ہو۔ تیز خواب آور دوا کے اثر سے ہمارے کئی ساتھیوں کے دل ابھی تک متلا رہے تھے۔ ان میں زری بھی شامل تھا۔ بار بار وہ اپنے دانت کچکچاتا تھا اور اکائی روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ ملک گلریز نے زری کو ایک مشروم جیسی چیز کھانے کے لیے دی اور اشاروں کنایوں میں بتایا کہ یہ اس کے ہاضمے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ زری گل کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ جب سے اس نے وادی میں نامعلوم جنگلی پھل کھایا تھا اسے ہر جڑی بوٹی سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جنگلی پھل کی وجہ سے اس کے دماغ پر برا اثر پڑا ہے۔ یادداشت ختم ہو گئی ہے اور ہر وقت الا بلا خیالات آتے رہتے ہیں۔ اب گہری شام گرد و پیش کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی جب ہم کاغان کے جانے پہچانے علاقے میں داخل ہوئے۔ ہمارا پروگرام یہی تھا کہ صرف کاغان تک لفٹ لیں گے، وہاں کسی ہوٹل یا گھر میں قیام کریں گے اور آئندہ کا لاہ عمل سوچیں گے۔ لیکن کاغان میں داخل ہوتے ہی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ہمیں مختلف انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک جگہ ہمیں سبز پلیٹ والی ٹویوٹا گاڑی نظر آئی اور سرحد پولیس کے مسلح نوجوانوں نے ہمیں روک لیا۔
3-4 दूसरी गाड़ियां भी यहाँ रुकी हुई थीं। बड़ी सख्त चेकिंग हो रही थी। मेरे जहन में खतरे की घंटियां बजने लगी। दर हकीकत हम अभी आजाद होकर भी आजाद नहीं हुए थे। हम अपने इलाके में और अपने लोगों में पहुंच चुके थे, लेकिन अभी हमें वही कुछ करना था जो सैकड़ों मील दूर नामालूम पहाड़ों में बैठा हुआ सरदार सिदरत चाहता था और उसके साथ ही चाहते थे। अभी हमारी शहरक उनके कब्जे में थी, हमारे साथी उनकी तहवील में थे और वो इनके साथ कुछ भी कर सकते थे। सरदार सिदरत की ख्वाहिश थी कि हम अपने साथ पेश आने वाले वाकयात को सरबस्ता राज की तरह अपने सीने में दफन कर लें, किसी को कुछ ना बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन अगर हम सरकारी एहलकारों तक पहुंच जाते और इन लोगों तक पहुंच जाते जो हमारी तलाश में दिन रात एक किए हुए थे, तो फिर इन वाकयात को राज रखना मुमकिन नहीं रहता। हमें ना चाहते हुए भी बहुत कुछ बताना पड़ता, और फिर जब कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां बाखबर हो जाती तो वो अपनी मर्जी से हरकत करती। हम इन्हें ये कहकर कभी नहीं रोक सकते कि उनकी कार्रवाइयों से हमारे 12 साथियों की जान को शदीद खतरा लाहक हो जाएगा। यही वजह थी कि जब पुलिस वालों के इशारे पर मैंने जीप को रुकते देखा तो मेरा दिल उछल कर रह गया। सूरत हाल नाजुक थी। कोई और ना भी पहचाना जाता तो फिंग पहचानी जा सकती थी। उसे दूर से ही देखकर कहा जा सकता था कि वो गैर मुल्की है। उसके अलावा श्रीलंकन अफराद को भी गैर मुल्कियों के तौर पर पहचाना जा सकता था। जरी गुल का जख्म और रोशनी की चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरती भी चेक पोस्ट के एहलकारों को शुबे में डाल सकती थी। सबसे अहम चीज वो बिला लाइसेंस राइफलें थी जो हम अपने साथ लिए फिर रहे थे। उन राइफलों के अलावा 150 के करीब राउंड्स भी मौजूद थे। जीप और स्टेशन वैगन की तलाशी होती तो हम जरूर धर लिए जाते। तलवार मारका मूछों वाले एक सख्त गिर एहलकार ने सलाम दुआ के बाद जीप में झांका और सर्द लहजे में बोला, मेहरबानी फरमाकर गाड़ी से नीचे आ जाए जी, तलाशी होगी। तलाशी किस बात की? चौधरी बख्त ने बारोब लहजे में पूछा। ऊपर से सख्त ऑर्डर है जी, एहलकार ने मरूब हुए बगैर जवाब दिया। दोनों गनमैन दोनों तरफ चौकस हो गए थे। इसी असना में तलवार मारका मूछों वाले एहलकार की निगाह पिछली नशिस्त पर गड़गड़ी पीते मलिक गुलरेज खान पर पड़ गई। वो एकदम मुअद्दिब नजर आने लगा। उसका हाथ खुद ब खुद सलाम के लिए माथे पर पहुंच चुका था। ओहो, मलिक साहब हैं? उसने दांत निकाल कर कहा। बड़ी माफी चाहता हूँ जी, दरअसल आपको तो पता ही है, जब से एजेंसी यानी गिलगित में लोग गुम हुए बड़ी मुसीबत आई हुई है। वेरी सॉरी जनाब, बहुत माजरत। मलिक गुलरेज ने अपना मटका सा सर इस बात में हिलाया। एहलकार ने खिड़की से चेहरा हटाने के बाद बाकायदा सलूट किया। चौधरी बख्त के ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। स्टेशन वैगन भी बिला रोक टोक निकल आई। चौधरी बख्त ने तलवार मारका मूछों वाले एहलकार समेत पूरी इंतजामिया को एक सैर हासिल गाली दी। आखिरी अल्फाज अदा करके उसने ताइदी नजरों से रोशनी की तरफ देखा। चौधरी की गालम गलोच ने रोशनी को बदमजा कर रखा था। उसके चेहरे की नागवारी को देखकर चौधरी को एकदम एहसास हुआ कि वो एक खूबसूरत लड़की की मौजूदगी में निहायत बदसूरत गाली दे चुका है। वो कुछ शर्मिंदा सा हो गया और तवज्जो हटाने के लिए गाड़ी के डेक में नई कैसेट ठूंसने लगा। आलम लोहार की खूबसूरत आवाज गाड़ी में गूंजने लगी। चौधरी बख्त के पास पंजाबी गानों की अच्छी कलेक्शन थी। इस सिलसिले में वो किसी हद तक बाज़ौक़ नजर आता था, मगर रोशनी और जरीगुल समेत हम सब के जहन फिल वक्त इस पोजीशन में नहीं थे कि अच्छे गानों से लुत्फानंदोज हो सकते। इस नाके से गुजरने के बाद हमें यह अंदाजा अच्छी तरह हो गया था कि हम आसानी से नकलो हरकत नहीं कर सकेंगे। हमारी तलाश नांगा पर्वत के आसपास ही नहीं पूरे इलाके में हो रही थी। अब मुझे अपना यह ख्याल ज्यादा वजनी महसूस होने लगा था कि शायद बेसाल के करीब जो हेलीकॉप्टर हमने देखा था वो हमारी ही तलाश में वीरान पहाड़ों में भटक रहा था। रास्ते में चौधरी बख्त हमें एक से जायद बार ये पेशकश कर चुका था कि अगर हम लाहौर जाना चाहते हैं तो गुजरांवाला तक उसके साथ साथ ही सफर करें, बल्कि वो तो हमें लाहौर ले जाने को भी तैयार था। नाके से गुजरने के बाद मैंने उसकी पेशकश के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। चौधरी बख्त ने जैसे मेरे दिमाग में रेंगने वाला ख्याल पढ़ लिया था। वो बोला, ओ भाई, मैं तुम लोगों से जबरदस्ती तो कर नहीं सकता हूँ, सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ, और मेरा मशवरा तो यही है कि सीधे लाहौर चलो। जो भी कानूनी और गैर कानूनी कार्रवाई करनी है ना, वहीं चलकर कर लो। यहाँ रोकोगे तो फिर किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर वो रोशनी से मुखातिब होकर मुलायम लहजे में बोला, रोशनी साहिबा, अंदाजन कितना नुकसान हुआ है आपका? 2 बड़े कैमरे थे, जनरेटर था, शूटिंग का तकरीबन सारा सामान था। इसके अलावा हमारे जाती इस्तेमाल की भी चीजें थी। मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख से कम तो क्या ही हुआ होगा।
او بس جی، خدا کا شکر کرو کہ جان بچ گئی. مال تو آنی جانی چیز ہے. ویسے بھی آپ جیسے ہنرمند لوگوں کے لیے یہ کوئی بڑا نقصان تو نہیں. اللہ پورا کرے گا جی. ذرا سوچو جی، اگر وہ لوگ توان شوان مانگ لیتے یا خدا نہ خواستہ ادھر بارڈر پار لے جاتے تو آپ کو کیا ہوتا؟ میں تو کہتا ہوں جی، جو کچھ بھی ہوا اس پر مٹی پاؤ. قانونی فرض پورا کرنے کے لیے بس رپورٹ لکھوا دے لاہور جا کے. اللہ اللہ خیر صلاح. چودھری کو ہم نے اپنے پیچھے رہ جانے والے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. وہ رات ہم نے بالا کوٹ میں ملک گلریز خان کے وسیع و عریض مکان میں گزاری. مکان کے صحن میں لمبی لمبی کیاریاں تھیں اور ان میں بے تحاشا پودینہ اگا ہوا تھا. ہماری خاطر مدارات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. جتنا بڑا یہ مکان تھا اتنا ہی بڑا یہاں کا دسترخوان تھا. بہت دنوں کے بعد زری گل کو بھی دل اور معدے کی حسرت نکالنے کا خوب موقع ملا. خاص طور سے شکار شدہ سنو ایبیکس کا تلا ہوا گوشت اسے بہت پسند آیا. اس کے دل میں کلثوم کا غم ابھی تازہ تھا اور غم کی حالت میں اس کی بھوک 4 گنا بڑھ جاتی تھی. اس کا دعویٰ تھا کہ اپنے بڑے بھائی کی وفات پر وہ مٹر پلاؤ کی آدھی دیگ ڈکار گیا تھا اور دور دراز سے افسوس کے لیے آنے والوں کو بھوکے پیٹ واپس جانا پڑا تھا. اس روز مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا. ملک گلریز کے مکان میں ہمیں مرہم پٹی کی بڑی مناسب سہولت میسر آ گئی. جن ساتھیوں پر ابھی غنودگی طاری اور متلی وغیرہ کی شکایت تھی انہیں بھی ٹریٹمنٹ دی گئی. زرغونہ جو ایک بار پھر بیدار ہونے کے بعد گہری نیند میں سو گئی تھی، رات 11-12 بجے پھر سے اٹھ گئی اور کھانا وغیرہ کھا کر پھر سو گئی. میں مسلسل جاگ رہا تھا. آنکھوں کے سامنے خونی واقعات کے مناظر بھوتوں کی طرح ناچ رہے تھے. ایک ڈراؤنا خواب تھا جو ہم کم و بیش 3 ماہ دیکھتے رہے تھے. بدقسمت شاہد خان اور بدمت سانڈوں کا المناک تماشا، مہاجاتری خاران کی رہائش گاہ پر ہماری بامشقت نظر بندی، جاتروں کے تہخانوں میں انسانی قربانی، سردار پاناما کا بے جان چہرہ اور بے وفا کیرولین کی کٹی پھٹی لاش، یہ سارے مناظر قطار اندر قطار میرے تصور میں داخل ہوئے اور ادھم مچانے لگے. پھر میرے کانوں میں ایک معصوم چیخ گونجی. یہ زرغونہ کی چیخ تھی. وہ سرد تاریک پہاڑوں میں ماما پاپا پکار رہی تھی. مجھے یاد آیا کہ میں نے کس طرح اسے رات کی تاریکی میں بستی تک پہنچایا تھا اور میرے پاؤں میں پروئے ہوئے آہنی شکنجے نے مجھ پر کیا کیا عذاب توڑے تھے. پھر منجمد جھیل پر ہونے والا خونی مارکا میرے تصور میں آیا اور آخر میں آگ اور خون کی وہ ہولی تصور کے پردے جلانے لگی جو 3 روز پیشتر وادی کے محافظوں اور ہمارے درمیان کھیلی گئی تھی. ایک ایک کر کے سب چہرے میرے ذہن میں آئے. ڈاکٹر ہنری، بیلاس، قابے، مستان، ناقوب مالکی اور اس کی کم عمر بیوی ناموس، اور پھر ناشا. ناشا مجھے اس وادی میں ملنے والا سب سے عجیب اور منفرد کردار تھی. وہ ایک لڑکی نہیں تھی، ایک احتجاجی چیخ تھی جو مذہبی ٹھیکیداروں کے رویے کے خلاف بلند ہوئی تھی اور وادی کے نشیب و فراز میں گونج رہی تھی. اس کا کردار خامیوں سے پر تھا، لیکن اس کی ایک خوبی سب خامیوں پر بھاری تھی، وہ منافق نہیں تھی. صفدر اور جان چاول کے تصور نے مجھے بے قرار کر دیا. مجھے یقین تھا کہ سردار سدرت مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا اور انہیں رہا کر دے گا، لیکن کب؟ اس کا انحصار کئی باتوں پر تھا. ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہم سردار سدرت اور اس کے قبیلے کی تلاش میں نکلنے کے بجائے خاموشی سے وقت کا انتظار کریں. میرے کمرے کی لائٹ آن تھی، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ میں بھی سویا نہیں. رات 2 بجے کے لگ بھگ زری گل، روشنی کی خالہ اور کیمرہ مین رضوی میرے کمرے میں آ گئے. ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ موجودہ حالات میں ہمیں چودھری بخت کی پیشکش کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور پنجاب تک کا سفر اس کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ ایک باروب شخص تھا، MP رہ چکا تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ اس کی لینڈ کروزر پورے پنجاب میں ایک جانی پہچانی گاڑی ہے. کسی پولیس والے میں اتنی جرات نہیں تھی کہ وہ اس کی گاڑی کو روک سکے. ہمیں ایسی ہی گاڑی درکار تھی، بلکہ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ ہم ناک کی سیدھ میں لاہور جانے کے بجائے فی الحال چودھری کے ساتھ سیالکوٹ جائیں. چند دن کے لیے اس کی مضافاتی حویلی ہماری بہترین قیامگاہ ثابت ہو سکتی تھی. اسی دوران میں ہم ساحل صاحب سے رابطہ قائم کر سکتے تھے اور ان تمام اچھے یا برے حالات سے باخبر ہو سکتے تھے جو ہمارے ارد گرد موجود تھے. میری یہ تجویز روشنی کی خالہ مہتاب بانو کے علاوہ سب کو پسند آئی. مہتاب بانو کا خیال تھا کہ سیالکوٹ جانے کے بجائے لاہور ہی میں خاموشی سے کسی جگہ قیام کیا جا سکتا ہے. در حقیقت مہتاب بانو کو اپنی اور روشنی کے سلامتی سے سروکار تھا. اگر فلمی یونٹ کے کچھ ارکان وادی میں رہ گئے تھے اور ان کی جان کو خطرہ تھا تو وہ اسے بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی. بہرطور
اکثریت کی رائے کے سامنے مہتاب بانو کو بھی سر جھکانا پڑا۔ الگ صبح جب ہم نے اپنے پروگرام سے چودھری بخت کو آگاہ کیا تو اس کی بانچیں کھل گئیں۔ نرم و نازک روشنی سیدھی اس کے دل پر لگی تھی اور وہ اس کے قرب سے کمائقہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چودھری بخت کے ساتھ 7 کارندے بھی سیالکوٹ سے یہاں پہنچے تھے۔ ہمارے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے چودھری نے فیصلہ کیا کہ یہ کارندے بذریعہ بس بالا کوٹ سے ایبٹ آباد اور ایبٹ آباد سے سیالکوٹ پہنچیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چودھری بخت کے 2 قریبی ساتھیوں چودھری مشتاق اور خواجہ عاطف کے علاوہ دونوں گاڑیوں میں ہم ہی ہم ہوں گے۔ اس نئی صورتحال میں ہم سب کے لیے باآرام سفر کی خاطر خواہ گنجائش پیدا ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ درمیانے قد کی دبلی پتلی روشنی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے والا معاملہ تھا۔ چودھری بخت روشنی کے سامنے بچھا جا رہا تھا اور اپنی اس کیفیت کو چھپانے کی وہ کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ اپنے سفر کا اگلا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے میں نے اور زری نے شریفانہ شکل و صورت میں آنے کے لیے حجامت بنوائی اور شیو کروائی۔ اس مقصد کے لیے ملک گلریز نے حجام گھر میں ہی بلوا لیا تھا۔ دن 10 بجے کے قریب ہم بالا کوٹ سے روانہ ہوئے۔ بالا کوٹ سے مانسہرہ تک قریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ ہم 11:30 بجے مانسہرہ پہنچ گئے۔ مانسہرہ میں ایک بار پھر ہمیں پولیس ناکے کا سامنا کرنا پڑا۔ گونگے ملک گلریز خان نے اپنا ایک نیم گونگا کارندہ ہمارے ساتھ کر دیا تھا۔ وہ راستہ بھر ہوسناک نظروں سے روشنی کے نشیب و فراز کو گھورتا رہا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا۔ ایک حیوانی سی بے ساختگی بلکہ سادگی تھی اس کے انداز میں۔ بہرحال اس کی تاکہ جھانکی کا صلہ ہمیں ملا۔ اسی کارندے کے سبب اس ناکے پر بھی بغیر چھان پھٹک کے ہمیں پروانہ راہداری مل گیا۔ جو ہم گلگت اور چلاس سے دور ہوتے جا رہے تھے، ہمارے لیے یہ خطرہ کم ہو رہا تھا کہ ہمیں راستے میں کہیں دھڑ لیا جائے گا۔ ایبٹ آباد کراس کرنے کے بعد یہ خطرہ مزید کم ہو گیا۔ پھر جب ہم نے صوبہ سرحد کی حد کراس کی اور پنجاب میں داخل ہوئے تو یہ خطرہ 10% رہ گیا۔ راستے میں ہم نے 2-3 اخبارات بھی خریدے تھے۔ ایک اردو روزنامے میں ہمیں اپنے بارے میں چھوٹی سی خبر مل ہی گئی۔ یہ خبر گمشدہ فلپائنی کوہ پیماؤں کے بارے میں تھی۔ نامر نگار نے لکھا تھا کہ 3 فلپائنی کوہ پیماؤں اور امدادی پارٹی کے 4 ارکان کو لاپتہ ہوئے اب 4 مہینے ہونے کو آئے ہیں۔ علاقے میں تلاش کی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن جو موسم خراب ہو رہا ہے تلاش کا کام سست پڑتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لاپتہ افراد کے زندہ بچ رہنے کی امید بھی ختم ہو رہی ہے۔ امکان ہے کہ بہت جلد یہ المناک گمشدگیاں بھی سرد خانے کی نظر کی جائیں گی۔ فلمی یونٹ کی گمشدگی کا ذکر اس خبر میں نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی تک کسی کو احساس ہی نہیں کہ فلمی ٹیم کے ارکان کو گلگت کے برفزاروں میں ایک خوفناک سانحہ پیش آ چکا ہے۔ اس سانحے کو پیش آئے اب کم و بیش 15 روز ہو چلے تھے، مگر یہاں بے خبری تھی۔ بالا کوٹ سے سیالکوٹ تک ہمارا سفر خاصا طویل تھا۔ ایسے سفر میں جب کئی طرح کے خوف بھی شامل ہوں تو راستہ مزید دشوار ہو جاتا ہے۔ بہرحال راستے میں زری کی دلچسپ باتوں، چودھری بخت کے پسندیدہ پنجابی گانوں اور زرغونہ کی معصوم گفتگو کے سبب اس سفر کی سنگینی ہم پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوئی۔ زری گل آہستہ آہستہ اپنی پرانی فارم میں لوٹ رہا تھا۔ ہر بات پر اسے کوئی نہ کوئی شعر یاد آ جاتا یا کوئی دردناک فلمی گانا اس کے ہونٹوں سے ابل پڑتا۔ کسی وقت وہ نشست سے ٹیک لگا کر ٹھنڈی ٹھار آہیں بھی بھرنے لگتا۔ کبھی وہ کھڑکی کے باہر دیکھتا اور دیکھتا ہی چلا جاتا۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کلثوم یاد آ رہی ہے؟ استاد صاحب، یاد تو اسے کیا جاتا ہے جو بھولا ہوا ہو۔ وہ خانہ خراب تو ہمارے دماغ میں خنجر کے مافک گھس گیا ہے۔ ہم کو معلوم نہیں اب ہمارا انجام کیا ہوگا۔ جو بھی ہوگا بہت برا ہوگا۔ کیا کہا آپ نے؟ یار، لاہور جا کر جب تم 4 دن نہاری کھاؤ گے نا اور حلوہ پوری کا ناشتہ کرو گے تو تمہارے سر کی ساری خشکی دور ہو جائے گی۔ تم پھر سے سمجھداری کی باتیں کرنے لگو گے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ تم نے پہاڑوں پر جنگلی بیر کھا لیے تھے اور تمہارے دماغ میں گرمی کی وجہ سے موچ آ گئی تھی۔ دماغ میں موچ؟ ارے یہ بھی ایک بیماری ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ شفا دینے والا ہے۔ استاد صاحب، اگر یہ بیماری ہے تو ہم کو جان سے بھی پیاری ہے۔ عام عمر پر اس بیماری کا شکار رہنا چاہتا ہے۔ پیارے، لمبی بیماری تو تیری قسمت میں لکھی نہیں ہے۔ تو کتنا بھی بیمار ہو جا، 2.5-3 مہینے میں تجھے صحتیاب ہو ہی جانا ہے۔ اگلے روز صبح کے 7 بجے تھے جب ہم پختہ اینٹوں کی 25 فٹ چوڑی ہموار سڑک پر سفر کرتے اس شاندار عمارت کے سامنے پہنچے جسے لال کوٹھی کہا جاتا تھا۔ چودھری بخت کی دونوں گاڑیاں دھول میں اٹی ہوئی تھیں
اور گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے چہرے بھی۔ میرا خیال تھا کہ لال کوٹھی کسی الگ تھلگ مقام پر واقع ہوگی، اسے چاروں طرف سے گھنے درختوں اور کھیت کھلیانوں نے گھیر رکھا ہوگا، لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ لال کوٹھی اس قصبے کے بیچوں بیچ واقع تھی جسے رنگ والی کہا جاتا تھا۔ لال کوٹھی کی تعمیر یقیناً سن 47 سے پہلے ہوئی تھی، تاہم آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی دیکھ بھال مسلسل کی جاتی رہی ہے۔ عمارت کے ارد گرد واقع مکانات بھی قدیم طرز کے تھے۔ ان مکانات کے درمیان کہیں کہیں گاؤں کے مخصوص کچے کوٹھے بھی موجود تھے۔ پختہ مکانوں میں بیشتر کے دروازے محرابی تھے اور دیواروں میں نانک چندی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔ گاڑیاں حویلی کے وسیع پھاٹک سے اندر داخل ہوئیں تو سرخ پگڑیوں والے ملازمین نے پھرتی سے آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔ استقبال کرنے والوں میں اچھے قد کاٹ کا ایک 20-22 سالہ نوجوان بھی تھا۔ اپنی اچھی صحت اور گھنی مونچھوں کے سبب وہ عمر سے کچھ بڑا نظر آتا تھا۔ وہ چودھری بخت کو بھائی جان کہہ رہا تھا اور بڑی محبت سے اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ چودھری بخت کا چھوٹا بھائی ذیشان ہے۔ چودھری کی طرح وہ بھی گورا چٹا اور وجیح تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ چودھری بخت کی وجاہت اور جوانی ڈھل چکی تھی، جبکہ چودھری ذیشان بھرپور جوان نظر آتا تھا۔ حسب توقع اس حویلی کا صحن بہت بڑا تھا۔ رنگین پایوں والی بڑی بڑی چارپائیاں، موڑے، پیتل کے پیندے والے حقے، کورے گھڑے، دیواروں پر رنگین نقش و نگار، یہ سارے مناظر اس وسیع صحن کا حصہ تھے۔ حویلی کی اندرونی سجاوٹ میں بھی ہر جگہ پنجاب کے کلچر کی خوبصورت جھلک نظر آتی تھی۔ ایک چیز یہاں پہنچ کر میں نے خاص طور سے نوٹ کی، حویلی کی سجاوٹ میں اور یہاں کے ملازمین کے لباس میں اور دیگر بہت سی چیزوں میں سرخ رنگ نمایاں تھا۔ جن 2 گاڑیوں میں ہم آئے تھے وہ بھی سرخ رنگ کی تھی۔ چودھری بخت کے لباس میں بھی سرخی غالب تھی اور اس حویلی کا تو نام ہی لال کوٹھی تھا۔ یوں لگتا تھا کہ سرخ رنگ اس حویلی کے کسی مکین کا پسندیدہ رنگ ہے۔ ہم عمارت کی شاندار نشستگاہ میں پہنچے۔ یہاں فرش پر سرخ رنگ کا دبیز قالین تھا اور دیواروں پر ان جانوروں کے سروں کی ٹرافیاں تھیں جو نامعلوم جگہوں پر اور نامعلوم اوقات میں ان چودھریوں کے دستے ہائے ستم کا شکار ہوئے تھے۔ جو ہی ہم نشستگاہ میں پہنچے، چودھری کے چاق و چوبند ملازمین ہماری خاطر تواضع میں لگ گئے۔ جن لوگوں نے نہانا تھا انہیں غسل خانوں کا راستہ دکھایا گیا، جنہوں نے منہ دھونا تھا انہیں نیم گرم خوشبودار پانی فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہمیں ناشتہ فراہم کر دیا گیا۔ یہ ناشتہ دیسی گھی کے پراٹھوں، انڈوں، اچار، مکئی کی میٹھی روٹی اور بادام کے حلوے پر مشتمل تھا۔ ناشتے کے دوران میری نگاہ بار بار ایک ملازم کے چہرے پر جمتی رہی۔ یہ کھچڑی بالوں اور سرما لگی آنکھوں والا ایک ادھیڑ عمر ملازم تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ چہرہ میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے اور بڑی اچھی طرح دیکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف اس ملازم کی آنکھوں میں بھی شناسائی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ شاید وہ بھی میری ہی طرح اپنی یادداشت کو ٹٹول رہا تھا۔ ناشتہ بے حد مزیدار تھا۔ اس کے بعد الائچی والی سبز چائے پیش کی گئی۔ چائے نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ چودھری بخت نے کہا، یہ چائے میری ایل پی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے، بڑی اچھی چائے بناتی ہے۔ یہ ایل پی کیا ہے؟ روشنی نے بے اختیار پوچھا۔ او جی، ایل پی سے مراد ہے لائف پارٹنر، یعنی کہ میری گھر والی۔ بڑی بھلی مانس عورت ہے، شہر کے صاف ستھرے ماحول میں پلی بڑی ہے، گریجویٹ ہے لیکن مجھ جیسے میٹرک کے ساتھ بھی گزارا کر رہی ہے۔ بڑی خوبیوں کی مالک عورت ہے، میں ملواؤں گا تمہیں اس سے۔ چائے کے بعد ہم آرام کرنے کے لیے اندرونی کمروں میں چلے گئے۔ کمرے بے حد صاف ستھرے اور آرام دہ تھے۔ فرنیچر دیہاتی طرز کا مگر بے حد نفیس تھا۔ فرنیچر سمیت ہر چیز پر سرخ رنگ کی چھاپ نظر آتی تھی۔ یہاں دیواروں پر اور راہداریوں میں مجھے ایسی تصویریں بھی نظر آئیں جن سے میرے اس خیال کو تقویت ملی کہ چودھری کو موسیقی سے خاص لگاؤ ہے۔ 3-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد میں اٹھا تو سپہر ہونے والی تھی۔ طبیعت ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی تھی۔ سر کے پچھلے حصے کا گومڑ بھی کافی کم تکلیف دے رہا تھا، تاہم ایک ٹانگ بدستور سوجی ہوئی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھونے غسل خانے میں چلا گیا۔ غسل خانہ قدیم طرز کا تھا مگر ہر سہولت سے آراستہ تھا۔ منہ دھوتے ہوئے میں نے کسی کی چیخیں سنی۔ یہ کسی نوعمر لڑکے یا لڑکی کی چیخیں تھی۔ تجسس سے مجبور ہو کر میں نے ایک پاؤں پائپ پر رکھا اور عقبی روشن دان کھول کر باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ میری یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ مجھے حویلی کے پچھلے صحن کا ایک حصہ نظر آیا۔ میں نے ایک نوعمر لڑکی کو دیکھا۔ بمشکل 13-14 سال کی عمر ہوگی اس کی۔
اسے غالباً سزا دی گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ لڑکی اپنے معمولی لباس اور حلیے سے حویلی کی ملازمہ لگتی تھی۔ ایک جاذب نظر عورت جس کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی اور جس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا، ہاتھ میں چھڑی لیے لڑکی کے قریب موجود تھی۔ میرے سامنے اس نے لڑکی کی پنڈلیوں پر 3-4 زوردار ضربے لگائیں اور چیخ کر بولی، مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اگر تمہارا قصور نہیں تھا تو تمہیں کیا ضرورت تھی چھپانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ لڑکی ہاتھ جوڑنے لگی اور منت سماجت کرنے لگی۔ عورت نے لڑکی کے ہاتھوں پر چھڑیاں رسید کی اور چیخ کر بولی، ہاتھ اوپر اٹھاؤ، اٹھاؤ اوپر ہاتھ۔ لڑکی نے پھر سہم کر ہاتھ سر سے بلند کر دیے۔ وہ سرتاپا لرز رہی تھی۔ اسی دوران میں ایک اور ملازمہ صورت عورت وہاں پہنچ گئی۔ اس نے لجاجت بھرے انداز میں مالکن سے کچھ کہا، غالباً لڑکی کو معاف کرنے کی سفارش کی تھی۔ نفیس کپڑوں والی جو یقیناً مالکن ہی تھی، غصے سے بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ سفارش کرنے والی ملازمہ پر ٹوٹ پڑی اور اسے چھڑی سے بے دریغ پیٹنے لگی۔ ملازمہ بدحواس ہو کر وہاں سے کھسک گئی۔ مارے غضب کے چھڑی والی کا رنگ لال گلابی ہو رہا تھا اور سینہ دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ وہ یقیناً پرکشش عورت تھی، کیونکہ اتنے غصے کی حالت میں بھی وہ پرکشش نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران میں میری نگاہ چودھری بخت پر پڑی۔ وہ ایک طرف سے نمودار ہوا تھا اور چھڑی والی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ہاں بھائی، کیا ہوا ہے؟ اتنا پارا کیوں چڑھ گیا؟ چودھری کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ مسکراتا ہوا لڑکی اور چھڑی والی عورت کے درمیان کھڑا ہو گیا تھا۔ جواب میں عورت نے کچھ کہا۔ آواز دھیمی تھی، لہٰذا میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکی۔ چودھری نے عورت کے ہاتھ سے چھڑی لینے کی کوشش کی، لیکن وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس مرتبہ چودھری ذرا بلند آواز سے بولا، او بھائی، کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ عورت نے ڈرامائی انداز میں کہا، وجہ یہ ہے جی کہ مالی کا لڑکا افضل 2 مہینے سے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسے چھیڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، لے کر کمرے میں گھس جاتا ہے، لیکن یہ منہ میں گھنگنیاں ڈالے ہوئے ہے۔ یہ تو مجھے کل چوکیدار کی بیوی شریفہ نے بتایا کہ اس خبیث نے گند مچا رکھا ہے یہاں۔ کل شام میں نے بھی اس کی کھچائی کی ہے، لیکن میرے خیال میں اصل قصور اس کا ہے۔ یہ کیوں چپ رہی؟ کیوں اس کا حوصلہ بڑھاتی رہی؟ اس کا تو مطلب یہ نا کہ اندر سے اس کی بھی نیت خراب تھی۔ لڑکی روتے ہوئے بولی، نہیں بیگم جی، میں قسم کھاتی ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ چودھری بخت نے لڑکی کی طرفداری کی، بھائی یہ ایسی تو نہیں ہے کہ ساری کارستانی اسی حرامی لڑکے کی ہوگی، وہ ہے کہاں؟ قریب کھڑا ایک ملازم ادب سے بولا، وہ تو جی باپ کے ساتھ کام پہ گیا ہوا ہے، میں نے انہیں کارخانے بھیجا ہے باغیچے ٹھیک کرنے کے لیے۔ چودھری نے چھڑی والی عورت سے مخاطب ہو کر کہا، صفیہ، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، کرے داڑھی والا پکڑا جائے مونچھوں والا۔ میرے خیال میں اس بیچاری کڑی کی جگہ اس حرامی افضل کو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ہے نا، رات کو اسے بھی پھیٹی لگائی ہے، لیکن میں اس لڑکی سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیوں چپ رہی؟ میں اسے اس کے گناہ پر نہیں، اس کی بزدلی پر مار رہی ہوں۔ آپ پلیز اس معاملے میں نہ آئیں، جائیں یہاں سے۔ وہ ایک بار پھر لڑکی کو چھڑی سے بے دریغ پیٹنے لگی۔ لڑکی چیخ رہی تھی اور ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں سے چوڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر چاروں طرف بکھرتی نظر آئیں۔ چودھری بخت نے بمشکل لڑکی کی جان بچائی اور اسے اپنی اوٹ میں لے کر برآمدے کی طرف چلا گیا۔ ایک دوسری عورت نے، جو خاصی فربہ اندام تھی اور حویلی کی ہی فرد نظر آتی تھی، چھڑی والی عورت کو سنبھال لیا اور اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر اس تماشے کے صرف آدھے پون گھنٹے کے بعد میں نے چھڑی والی عورت کو دوبارہ دیکھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی عورت نظر آئی، پرسکون، با اخلاق اور مہمان نواز۔ وہ کھانے کی طویل میز پر ہمارے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی نشست چودھری بخت کے برابر میں تھی۔ چودھری نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، بھائی یہ ہے ہماری الپی صاحبہ، ان کا نام صفیہ ہے، حویلی میں نے بیگم جی کہا جاتا ہے، آپ بھی چاہیں تو اسی نام سے پکار سکتے ہیں۔ صفیہ بیگم نے ہم سب کو سلام کیا اور حال چال پوچھا۔ میں نے توجہ سے اس عورت کو دیکھا۔ عمر 30 کے قریب تھی، لیکن وہ نسبتاً کم عمر نظر آتی تھی۔ وہ بھاری بھرکم زیورات اور کامدار لباس سے لدی پھندی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ یہ امیرانہ تکلفات اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتے۔ وہ پردے کی صرف اس حد تک پابند تھی کہ آنچل اس کے سر پر نظر آ رہا تھا۔
اس کے رویے میں اعتماد اور رکھ رکھاؤ نظر آتا تھا. اس کے چہرے پر سب سے خوبصورت اس کے ہونٹ تھے، آگے کی طرف خم کھائے ہوئے گداز ہونٹ. یہ ہونٹ خاموشی میں بولتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، اور جب وہ بولتی تھی تو لگتا تھا کہ آواز اس کے گلے سے نہیں، ان ہونٹوں سے نکل رہی ہے. چودھری بخت نے کھانے کے دوران میں بے تکلفی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ہلکی پھلکی بات چیت شروع کر دی. ہماری الپی کا نام تو صفیہ ہے، لیکن میں اسے رضیہ سلطانہ کے وزن پر صفیہ سلطانہ بھی کہتا ہوں. ایک زبردست حاکم کی طرح اس نے پورے گھر کی باغ دوڑ سنبھال رکھی ہے. صفیہ بیگم برجستہ بولی. کھانے کے دوران میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور جھوٹی بات تو بالکل بھی نہیں. سب نے ہلکا سا فرمائشی قہقہا لگایا. چودھری بخت اپنی بیگم کو ان حالات سے آگاہ کرنے لگا جن کا شکار ہو کر ہم یہاں پہنچے تھے. وہ حیرت آمیز دلچسپی سے سنتی رہی اور اس کا چہرہ مختلف رنگ بدلتا رہا. گاہے پگاہے اس نے سوالات بھی پوچھے. وہ یہ بات جان کر از حد حیران ہوئی کہ ہمارے ساتھ آنے والی خوبصورت لڑکی ایک مشہور فلم ایکٹریس ہے. اس نے بڑی توجہ سے روشنی کو دیکھا، اور جب وہ ایسا کر رہی تھی مجھے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پریشانی اور رقابت کی جھلک نظر آئی، اور پھر فوراً یہ جھلک اس کی خوبصورت مسکراہٹ کے پیچھے اوجھل ہو گئی جو ایک نرم پھوار کی طرح ہم سب پر برس رہی تھی. چودھری نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، ہماری الپی گانا بھی بہت اچھا گاتی ہے. اگر آپ لوگ 2-4 روز یہاں رہے تو اس خوبصورت آواز کا تعارف آپ سے بھی کروائیں گے. میں نے کہا، میرے خیال میں تو گانے کے علاوہ یہ ڈانٹتی بھی بہت اچھا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں کمرے میں تھا میں نے کسی کی ڈانٹ ٹپٹ سنی تھی. میرا قیاس ہے کہ یہ انہی کی آواز تھی. ہاں بھائی، تم نے خوب پہچانا، یہ اسی کی آواز تھی. ایک ملازمہ لڑکی پر برس رہی تھی. پھر چودھری نے اپنی بیگم کی ناگواری کو خاطر میں لائے بغیر بے تکلفی سے وہ واقعہ ہمیں سنانے لگا. اس نے قریباً ساری بات منوعین بیان کر دی تھی. میں نے کہا، بیگم صاحبہ، گستاخی معاف. اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ ہاں جی، اب کہہ ہی دیں. وہ ہولے سے مسکرائی. میں چودھری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ چودھری صاحب سے اتفاق کریں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ لڑکی تو بیچاری مظلوم تھی، لیکن آپ نے سارا غصہ اسی پر نکالا. صفیہ بیگم ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگی. گہری سانس لے کر وہ بولی، یہ بات نہیں ہے بھائی صاحب. بات یہ ہے کہ ہم لڑکیاں اور ہم عورتیں زیادتی کیوں برداشت کرتی ہیں؟ بے قصور ہوتے ہوئے بھی کیوں چپ رہتی ہیں؟ میرا تو ایمان ہے کہ ایسی زیادتیوں پر احتجاج نہ کرنا سب سے بڑی زیادتی ہے، اور جو عورت یہ زیادتی کر کے مردوں کا حوصلہ بڑھاتی ہے وہ ہر عورت پر زیادتی کرتی ہے. میرا بس چلے تو ایسی ساری بزدل عورتوں کو مار مار کر ان کی چمڑیاں ادھیڑ دوں. اگر آپ یہ سوچے، او بس بھائی بس، کھانا تو بدمزہ نہ کرو. ابھی تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ کھانے پر بولنا ٹھیک نہیں ہے. اوہو، میں تو ان کی بات کا جواب دے رہی تھی. بھائی جواب مل گیا، ہم سب کو 100% مل گیا. چودھری بخت نے کسی ریفری کی طرح ہاتھ اٹھائے. پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ہماری الپی سے کوئی نہیں جیت سکتا بھائی، کوئی بھی نہیں. اور آپ سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا. صفیہ بیگم نے خاموش ہوتے ہوئے بھی گرہ لگا دی. میاں بیوی کی عمروں میں خاصا فرق نظر آتا تھا، اور شاید یہ فرق ان کے مزاجوں میں بھی تھا. پھر بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ ان کے درمیان ایک گہرا قلبی تعلق موجود ہے. خاص طور سے صفیہ کی آنکھوں میں اس تعلق کی جھلک بہت نمایاں تھی. وہ جب چودھری کی طرف دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں محبت کی آنچ محسوس کی جا سکتی تھی. چودھری بخت 8-10 سال پہلے تک کافی خوبصورت رہا ہوگا. اب بھی اس کی عمر کو زیادہ نہیں تھی، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندگی بے اعتدالی سے گزار رہا ہے، اور 40-42 کی عمر میں ہی ڈھلا ہوا نظر آنے لگا ہے. اس کی کن پٹیوں سے بال سفید ہو چکے تھے، مونچھوں میں بھی ہلکی سی سفیدی تھی، کندھے جھکے جھکے نظر آتے تھے. گردن کی جھریاں چھپانے کے لیے اس نے شلوار قمیض کے ساتھ اسکارف باندھ رکھا تھا. شاید چودھری خود بھی اپنے جسمانی زوال سے آگاہ تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے لباس اور حرکات و سکنات سے جوان نظر آنے کی کوشش کرتا تھا. میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے لباس میں اور گرد و پیش میں جو یہ سرخ رنگ اتنی فراغ دلی سے استعمال کیا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی یہی نفسیاتی وجہ ہے. کھانے کی میز پر چودھری بخت کا چھوٹا بھائی ذیشان بھی موجود تھا. وہ زیادہ وقت خاموش ہی رہا. بڑے بھائی سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ خاصا مؤدب ہو جاتا تھا. چودھری نے ذیشان کے بارے میں بتایا کہ اس نے BA تک تعلیم حاصل کی ہے. وہ آگے بھی پڑھنا چاہتا تھا، لیکن گاؤں میں زمینوں اور فیکٹری کے کام کا اتنا بوجھ ہے کہ اسے شہر سے واپس آنا پڑا. ذیشان کے ماتھے پر کسی پرانے زخم کا نشان تھا.
वो लड़ाई झगड़े में पेश पेश रहने वाला नौजवान नजर आता था। मुझे नहीं लगता था कि वो बीए कर चुका है, या फिर बीए ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। मुझे उसकी गुफ्तगू में कोई खास बात नजर नहीं आई। बहरहाल चौधरी बख्त की तरह जागीरदाराना जहानत की चमक दमक उसकी आंखों में भी मौजूद थी। उस रात जरगोना मेरे पास सो गई थी। वो सो गई तो मैं उसे उठाकर फिंग के पास छोड़ आया। फिंग, हिन, रोशनी और मेहताब एक कमरे में सोई थी, जबकि मैं, जरीगुल और कैमरामैन रिजवी दूसरे कमरे में। इसी तरह दीगर अफराद भी वसीओ अरीज मेहमान खाने के मुख्तलिफ कमरों में मुकीम हो गए थे। इन कमरों में सर्दी से बचाने के लिए मिट्टी की बड़ी बड़ी अंगीठियां मौजूद थीं और उसके अलावा भी तमाम सहूलियात मैसर थी। रिजवी ड्रिंक करता था। इंडियन शराब की निस्फ बोतल चढ़ाते ही वो बेखबर सो गया। जरीगुल ने भी कंधे की तकलीफ की वजह से ख्वाबावर गोली खाई हुई थी। वो चारों शाने चित लेटा खराटे ले रहा था। मैं कुछ देर जागना चाहता था और मराकबे में जाकर हालात पर गौर करना चाहता था, लेकिन जो ही मैं बिस्तर पर लेटा, ख्यालात मुंतशिर होने लगे। इस मुंतशिर ख्याली की वजह वो पुरसोज आवाज थी जो लाल हवेली के पेचो खम से कहीं बरामद हुई थी और दरो दीवार में गूंजने लगी थी। हारमोनियम, सितार और तबले की संगत में कोई मुगन्नियां दिलकश आवाज में गा रही थी।